آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ دو تین خبریں ہیں جو کہ آگے چل کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر کہ جو فلسطین کے معصوم نہتے بھوکے لوگ ہیں ان کو جو آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، بمشکل آٹا ہاتھ میں آتا ہے، ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے اس بارے میں۔ اور دوسری خبر کہ اب چائنا نے بھی ڈیمانڈ کی ہے بھرپور طریقے سے کہ نیتن یاہو کو جو عالمی قوانین ہیں ان کے تحت گرفتار کیا جانا چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جو حماس کے لوگ ہیں ان کو غیر مسلح کر کے یعنی رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے اور آخر میں بتاتا چلوں کہ رشیا میں یوکرین نے ایک ڈرون اٹیک کیا ہے اندرونی رشیا میں، اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا آگے چل کر۔ میری آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ کے جو معصوم بھوکے فلسطینی ہیں وہ آٹے کے لیے سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں، بمشکل سے ان کو آٹا جو ہے ہاتھ لگتا ہے، اور وہاں جتنی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے پھر ان پر گولیاں بھی چلا دی جاتی ہیں اور بڑی تکلیف میں ان لوگوں کو آٹا حاصل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر جا کر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ان پر۔ ایک تو بڑی مشکل سے جو غذا کے ٹرک ہیں وہ رفح بارڈر سے ہو کے آتے ہیں، وہاں رکے رہتے ہیں، گل سڑ جاتا ہے سامان، تباہ ہو جاتا ہے سامان، تو اس کے بعد وہ ٹرک آتے ہیں۔ اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے کہ جو اسرائیلین ہیں ان کے گروہ جو ہیں ان ٹرکوں کو لوٹتے ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ خراب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو نکل جاتا ہے ٹرک وہ فلسطینی عوام تک پہنچتا ہے تو وہاں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ لے چلتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں پھر وہ آٹا جو ہے وہ ضائع بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ریت میں مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بھوکے فلسطینی اپنی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اس مٹی زدہ ریت زدہ آٹے کو اکٹھا کر کے اپنے گھر لے جانے کی کوشش میں ہے۔ تو یہ جو مسلم امہ ہے اس کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جس طریقے سے ان پر قتل عام کیا گیا، اور دوسری طرف جو ان کو بھوک سے مارا گیا، پیاس سے مارا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ نیتن یاہو کو عالمی قوانین کے تحت جو گرفتاری بن رہی ہے اس کی، تو اس کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس نے ہی یہاں غزہ کے لوگوں پر، فلسطین پر قیامت برپا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف جو تقریباً یورپین کنٹریز ہیں وہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ فلسطین کی ریاست کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج جو یہ میں بتانے والا ہوں، آج جو فرانس کے وزیر خارجہ اس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ حماس کے مجاہدوں کو غیر مسلح کرنا ہوگا، تو اس کے بعد فلسطین ریاست، تو حماس کے مجاہد بالکل انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیے بغیر بالکل ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کیونکہ مختلف کنٹریز ہیں جو ان کی یہی کاوش ہے کہ حماس کے مجاہدوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے لیے بھی ممالک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے گریٹر اسرائیل جسے کہتے تھے، گریٹر اسرائیل کے طور پر اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ جو اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنی ناانصافی ہوگی اور کتنی ظلم اور زیادتی اور جبر کیا اسرائیل نے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جو یورپین کنٹریز ہیں جو یعنی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے جتنی ظلم ہوا ہے فلسطین میں غزہ کے لوگوں پر، ان کی عوام میں جوش ہے، ان کی عوام میں ہوش ہے، ان کی عوام کا پریشر ہے ان پر، اور وہ اس فیصلے پر مجبور ہے کہ فلسطین ایک ریاست ہے، کیونکہ وہ مان چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں، وہ سن چکے ہیں، ان تک آوازیں پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کا دباؤ ہے کہ اسرائیل نے ظلم کیا ہے غزہ کے لوگوں پر۔ تو یہ سارا سینیریو اب چائنا بالکل سٹینڈ لے چکا ہے کہ
نیتن یاہو کی گرفتاری پکی بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ بھارت کے وزیر اعظم آج کل بڑے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے سیٹ ہو نہیں رہے۔ امریکہ جو ہے بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ رشیا سے جو تیل اور یہ فوجی بوٹ جو دیگر چیزیں ہیں وہ ان کی خریداری بند کرے، یعنی تعلقات رشیا سے ختم کرے۔ لیکن مودی کے لیے پریشان کن صورتحال ہے کہ مودی جو ہے وہ رشیا سے نہ تعلق چھوڑنا چاہتے ہیں نہ تیل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب کتنی بڑے پیمانے پر ان دونوں کی لڑائی یعنی امریکہ کی اور انڈیا کی ہوگی، یعنی ٹرمپ اور مودی کی ہونے جا رہی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب نریندر مودی کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ رشیا سے جو انڈیا تیل لیتا ہے اس کو روکے، یعنی بالکل تیل لینا بند کرے، یعنی تعلقات رشیا سے ختم کرے۔ تو یہ سارا سینیریو جس کی طاقت یعنی بیک پر اسرائیل تھے، اسرائیل ہے، آپ جانتے ہیں انڈیا کے پاکستان کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے، معرکہ ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے کتنے ڈرون پاکستان پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ انڈیا کو اسرائیل یعنی پوچھ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اب واضح طور پر انٹرنیشنل یعنی جو پلیٹ فارم ہے انہوں سے خبر نکل کر آئی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کی ٹھکائی کی، ان کے رافیل طیارے گرائے، یعنی ان کا غرور جو تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہیں وہ مٹی میں ملا دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی بھارت سرنڈر نہیں کرے گا تو بڑے پیمانے پر اس پر جو ہے وہ پابندیاں لگ سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے۔ دوسری طرف چائنا نے بڑی گیم کھیلی ہے۔ چائنا نے افریقن کنٹریز کو یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بہت سے کنٹریز جو افریقن کنٹریز ہیں، غریب کنٹریز ہیں، وہ مزدوری کرنے والے کنٹریز ہیں، جو وہ موضوعات مناتے ہیں، ان کو لینے کی آفر یعنی دے دی ہے چائنا نے کہ وہ مال جو ہے وہ چائنا بھیجیں اور چائنا جو ہے آگے اس کو درست کر کے بیچے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کی اور چائنا ہی کما سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان غریب کنٹریز کے لیے بڑی کھلی آفر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ افریقن کنٹریز کتنی توجہ دیتے ہیں چائنا کی اس آفر پر۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا میں ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ جو یوکرین ہے اس نے رشیا کے اندرونی سٹیز یعنی ڈسٹرکٹ، ایک ڈسٹرکٹ ہے سوجی مقام ہے، تو وہاں پر آئل ڈپو کو ٹارگٹ کیا ہے ڈرون کے ذریعے، کیونکہ ڈرون جو ہے وہ رشیا سے بھی نہیں روک سکے۔ اگر پاکستان پر انڈیا نے مارے اسرائیلی ڈرون، پاکستان ان کو روکنے میں ناکام رہا اور کچھ کو ہم نے مارا بھی، لیکن یہی صورتحال اب جو ہے رشیا کے ساتھ بھی ہے۔ جو یوکرین سے ڈرون جا رہے ہیں، اسرائیل کے ڈرون ہیں، فرانس کے ڈرون ہیں یا دیگر کنٹریز کے ڈرون ہیں، جرمنی کے ہیں، برٹش کے ہیں، تو وہ بھی روس کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں۔ لیکن رشیا نے بالکل ٹھان لی ہے کہ اس نے جو پوری یوکرین کی یعنی زمین ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں رشیا بالکل سٹینڈ بائی ہے، اور کسی بھی جارحیت جو امریکہ سے ہو یا یورپ سے ہو یا نیٹو کنٹریز سے ہو اس کا جواب دینے کے لیے رشیا بالکل اوکے ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال بنتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔